تیرا اس ملک میں میرا. آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ. الہی یہ بھی میدان ہے, میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, جنرے کفل بند ہیں, میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے, دوڑ تم لگاؤ گے, دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا, دروازہ خدا کھول دے گا. آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائیں, سارے دروازے میں کھول دوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی, دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے. آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا. انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا, یہ تو مجھے بدنام کرے گا, کھینچ رہی ہے پیچھے کو. اللہ اللہ, یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے, اندر کو کھینچ رہی ہے. اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ, سامنے آئی, بال بکھیر لیے, رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. عزیز مصر او بادشاہ, اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا. فوراً پلٹ گئی, فوراً بدل گئی. انہیں سے سیکھا یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا, انہیں سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا. ایسا پلٹا کھڑا کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا. عزیز مصر بڑا حیران ہے, مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا, اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے, دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے. ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ ہے, میں کیا کروں. عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو, کچھ بولو نا, کہو کچھ. فرمانے لگے میں کیا کہوں, غریب ہوں نہ دھاروں, وطن میرا نہیں, قبیلہ میرا نہیں, خاندان نہیں, میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے. کیا بولوں, کچھ تو کہو. ادھر وہ کہتی ہے جس سے کیا پوچھنا ہے, اسے پھینکو جیل میں, اور عذاب العلیم, اس پر ایسا عذاب دکھاؤ جو یاد رکھیں گے. میری عزت لوٹ رہا تھا, کل ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا. یہ سے کسی ایسی رگڑ ماروں کی یاد رکھے. یہ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو, کچھ تو بتلاؤ, یہ کیا بک رہی ہے, تم بھی کچھ کہو. فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں. تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ. جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ. جتنے لوگ اکٹھے تھے جو کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا. ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا, یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی, تم بتاؤ. فرمایا میری بات کا کون وزن مانے گا, میں پردیسی ہوں, میرا یہاں کون ہے. انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح, بچے کو لایا گیا. قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کا بنتا ہے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے. ذرا سا بچہ ہی پوترے میں لیے کھڑی عورت, یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے. عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولنے کا یا فیصلہ کرے گا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں, اصل معاملہ نبوت کا ہے. معاملہ اصل میں نبوت کا تھا, پیغمبر کا تھا, خلیل اللہ کے پوتے کا تھا, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا, یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا. سارا مصر ہو مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں. آج بچہ بولے گا جی, 3 دن کا بچہ بولے گا.
سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. وہ شہید شاہد من اہلیہ گواہ بول رہا ہے, کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. کرتا دیکھو, اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے, یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر یہ عورت جھوٹی ہے, یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اب تازہ تو معاملہ ہی تھا, کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے. اور جھٹکے جو ہمارے دروازے کے نکلنے نہیں دیتی تھی نا, کرتا پھٹا ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتہ بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں. دیکھ لیا, سارا جہان حیران ہے. عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں, مرد پریشان ہے. اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے, اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے. یہاں تک تو مجھے اطمینان کا ساتھ آ رہا تھا. اندازہ لگاؤ, 3 دن کا بچہ بھی بلایا, دوائی بھی پڑی, فیصلہ بھی ہوا, کرتا بھی دیکھ لیا, دور بھی ثابت ہو گیا. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے جو ایک کفور گفتار جیل میں رہ گیا. نہ تو تحقیق کو تفتیش نہ کرتے اور معاملے کی چھانبین نہ کرتے, اور چھانبین بھی انوکھے طریقے سے 3 دن کے بچے نے گواہی کی اور معاملہ صاف کیا. جیل کے اندر بے کس پڑے ہیں, بے کس ہے. لیکن ذرا یوسف علیہ السلام کی اس بات کو قرآن مجید ذکر کر کے آگے دوسری طرف آ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل کی کوٹڑی میں جو 2 قیدی اور ساتھ رہتے تھے, وہ رہا ہو کر کے باہر نکلے. حکومت نے ان کو نکالا تو چونکہ مدت گزر گئی تھی جیل میں پڑے پڑے, آخر بشریت ہے, انسان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ اٹھے کہ بھائی تم باہر چلے ہو, ذرا اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر تو کرنا کہ میں بے گناہ یہاں پڑا ہوا ہوں. اتنے سے لفظ قرآن مجید کہتا ہے اذکرنی عند ربک, اذکرنی عند ربک. جب تم جاؤ گے بادشاہ سے ملو گے, ذرا میرا ذکر تو کر دینا, یاد تو دلانا مجھے, یاد ڈال کر بھول گئے, میں بے گناہ جیل میں پڑا ہوں. وہ آ گئے. قرآن مجید کہتا ہے میرے یوسف, اللہ پاک نے ہمیں بھی تعلیم دی. جب یہ یقین ہو جائے کہ بادشاہ بڑا ظالم ہے, جب یہ یقین ہو جائے بادشاہ بڑا سنگ دل ہے, بے انصاف ہے, پرلے درجے کا قانونی غدار ہے, پھر اس کے یہاں دھات فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے. اس سے انصاف کی توقع رکھنا, اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ میرا بھلا کرے گا, یہ غلط بات ہے. یوسف علیہ السلام کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی, پروردگار عالم کو ناگوار لگی. اور میرے یوسف جنہوں نے ظلم کر کے جیل میں ڈالا, ان کی آپ پیغام کیوں بھیج رہے ہو؟ کیا مجھے معلوم نہیں کہ تم جیل میں پڑے ہو؟ حالانکہ ویسے دیکھو بات ہی کوئی نہیں, لیکن چونکہ مقام نبوت کے خلاف کی بات, نبی کا تعلق اللہ کی ذات سے براہ راست ہوتا ہے, اس لیے میرے یوسف کو میں تخت میں بچھواؤں. مصر کے اندر بکئی اور خریداری کے وقت عزیز مصر کی بیوی کو میں نے بھیجا, اور جب تمہاری آپ روپے بٹا کے ڈالنے لگی, کوٹڑی کے دروازے کس نے کھولے, تھالے چندرے کس نے کھولے. میرے یوسف, جس ملک میں برادری تیری نہیں, خاندان تیرا نہیں, قبیلہ تیرا نہیں, ملک تیرا نہیں, 3 دن کے بچے کو زبان دے کر فیصلہ میرے سوا کرانے والا کون؟ 3 دن کے بچے سے شہادت میں نے دلوائی,
اور اتنا بڑا صاف مقدمہ ہو جانے کے بعد بھی جن سالموں نے تمہیں جیل میں ڈال رکھا ہو اور جو راتوں کو آ کر کے تجھے دھمکیاں دیتی ہو، آ جا میری بات مان جا، جیل سے نکلوا دوں گی ورنہ یہی سڑ سڑ کے مر جائے گا، پھر ان کو کہلوا کر بھیج رہے اذکرنی عند ربک۔ بس اللہ پاک کو اتنی سی بات ناگوار لگی، بھائیوں سے میں بچانے والا، کنویں میں تخت بچانے والا میں، عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھوں خریدوانے والا میں، اور جب وہ اس کی نیت بگڑی تو نبوت کا دامن چمکدار رکھنے والا میں، اور بچے سے گواہی دلوانے والا میں، اور آج مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم جیل کی کوٹڑی میں پڑے پھر اس ظالم کو کہلوا کے بھیجا۔ قرآن مجید کہتا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، جن کے ہاتھوں پیغام دیا تھا ان کو بھلا دیا گیا، اور فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اتنی سی بات پر ہم نے یوسف علیہ السلام کی 7 برس قید بڑھا دی، 7 برس قید بڑھا دی، کیوں ان کے سامنے فریاد کی؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آج تک 3 دن کے بچے نے کبھی گواہی نہیں دی، اتنی بڑی شہادت کے باوجود جنہوں نے تمہیں جیل میں ڈال رکھا ہو تم ان سے انصاف کی امید رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے یوسف اب ہم تمہیں نکالیں گے، انہوں نے بے عزت کرنے میں تمہیں کمی نہیں رکھی، میں خدا تجھے اس حال میں نکال لوں گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، سر پہ تاج نبوت ہوگا، پیروں کے نیچے مصر کا تخت شہنشاہی ہوگا۔ بادشاہ مصر کو خواب نظر آ گیا، لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھتا پھرتا، دل اطمینان نہیں کرتا، تسلی نہیں ہوتی۔ اب یاد آئی بات وہ جو کہتی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ کے آیا تھا نا، کہنے لگا اوہو لو 7 سال کی بات آج یاد آئی ہے، 7 سال پہلی بات ہے میرے بادشاہ، آج یاد آئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا کہ کیا خواب کسی سے پوچھتے پھر تو یہ کیا جانتے ہیں، اس تمہاری جیل میں ایک قیدی ہے، میں اس کے پاس رہ کے آیا ہوں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہے، شکل دیکھو تو بھوک بھاگ جائے، جب ضرورت ہوتی ہے تو آدمی پھر سوچتا ہے۔ انہوں نے کہا بلواؤ گے؟ ابھی یہ قیدی جو پاس رہ کے آیا تھا یوسف علیہ السلام سے دوڑا گیا اور جب کہنے لگا چلو میاں آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ خاص سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے، میں تعبیر بنانے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، میں نہیں آؤں گا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو یوسف علیہ السلام کا پھر صبر پسند آ گیا، یوسف علیہ السلام نے ساتھ کہہ دیا جاؤ اس بادشاہ کے جا کر کہہ دو جب تک وہ کیس کا معاملہ جس میں 3 سال 3 دن کے بچے نے شہادت دی تھی، گواہی دی تھی، فیصلہ دیا تھا، اس کیس کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا 100 سال گزر جائے یوسف باہر نہیں آئے گا۔ اپنی غرض کو بادشاہ خود آیا اور کہنے لگا میاں جو کچھ کہو گے وہی کر دیا جائے گا، ذرا باہر تو تشریف لاؤ، میرا مسئلہ بڑا اٹکا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تیرا مسئلہ آج اٹکا ہے، میرا 14 سال پہلے سے اٹکا ہوا ہے، میں یہاں پر ہوں، بھائی میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھ رکھ کے تیرے جیسے بادشاہ اس دن کیا تو موجود نہ تھا جب کیس کا فیصلہ ہوا تھا، تم نے خود مجھے کہا تھا یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، گناہ تم نے اپنی بیوی کا دیکھ لیا تھا، قصور سارا اس کا تھا، جیل میں مجھے ڈالا تھا، ارے میں اندر مدتوں سے پڑا ہوں، اللہ میاں کی مرضی پہ راضی ہوں، میں تیری ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ لگا آخر نکلو گے بھی کیسے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا وہ عورتیں جنہوں نے ناشپاتیوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کو یہاں پہ بلواؤ، جو فرشتہ کہتی تھی ان عورتوں کو بلوایا گیا۔ دوسروں کی عورتوں کو بلوانا بڑا آسان ہے، فوراً بادشاہ مان گیا، سب کو بلا کر کے سامنے جیل کے کھڑے ہو کر کے کہنے لگی ہم نے غلطیاں کی تھی، ہم نے فریب کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے یہ تو وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، وہ جس نے میری ہاتھ
قبروں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے نبوت کا دامن تار کرنے کی کوشش کی، اسے کیوں نہیں لاتے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے صاف کہہ دیا جب تک وہ گرو گھنٹال نہیں آئے گی سارے مصر کی سب سے بڑی مکارہ عورت ہے، اس وقت تک میں ہرگز باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ بات کرنے لگے تو بڑا کام خراب ہوا بھائی، ہر کے بیٹھ گئے یہ تو اب معاملہ ہمارا اٹکا ہوا ہے۔ جا کر کے اپنی بیوی کو کہنے لگا تجھے اب چلنا پڑے گا، چل کر اپنے گناہوں کا لوگوں کے سامنے اقرار کرنا پڑے گا۔ اب آتی ہے اور جیل کے دروازے کے سامنے مخلوق خدا اکٹھی ہے اور آ کر کہتی ہے قالت امرأة العزیز الآن حق الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ کہنے لگی گناہ میرا، قصور میرا، جرم میرے، ظلم میرے، میں نے یوسف علیہ السلام پر بڑے بڑے ظلم کیے اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی حسرت کو پورا کرنے کے لیے۔ پر کہنے لگی رب کبریا کی قسم یوسف علیہ السلام جیسا سچا آدمی دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ لالچ میں نے دیے، ڈنڈا میں نے چلایا، جیل میں نے کروایا، پر میری بات نہ مانی۔ بہت نبوت کا دامن صاف ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو باعزت باہر نکالا گیا۔ خداوند عالم نے خواب کی تعبیر کا بڑا علم دیا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ جب خواب کی تعبیر بتلائی تو مصر کا بادشاہ کہنے لگا تو آپ نے بس کب روک نہیں، ابھی سے تو ہی سنبھال، ابھی سے آپ ہی سنبھالے۔ اللہ اکبر، یا خدا کی قدرت دیکھو، ابھی ابھی جیل کے قیدی بنے ہوئے تھے اور ابھی ابھی مصر کے سخت شہنشاہی کے بادشاہ بنے بیٹھے، خزانوں کی کنجیاں جیب میں، تاج نبوت سر پہ ہے، پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے۔ دعا مانگ رہے توفنی مسلمہ، الہی فرما برداروں والی موت مجھے دینا، فنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ فرما برداروں والی موت اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا انجام کرنا۔ یہ تو ہوا یوسف علیہ السلام کی دعا کا معاملہ۔ اللہ پاک نے ایک اور رخ بھی پیش فرما دیا قرآن کریم میں، سبحان اللہ، قربان جاؤ ایک ایک جملے کے قرآن کریم کے کفایت و بنا کر کہ وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور تماچے مارے اور کانٹے چبھوئے اور کنویں میں دھکا دے کے چلے گئے، آواز آئی میرے یوسف جب تک تیرے دروازے پہ ان سے بھیک نہ منگوا تو میری خدائی کیا ہوئی؟ کل جو تجھے بچہ سمجھ کر تماچے مارتے تھے، کپڑا تجھ پہ کیا، کانٹے، مفسرین نے لکھا ہے ارے سگا بھائی بھی تھا اور شکل ایسی کہ چاند سورج شرما جائے، لیکن ربوں نے کانٹے چبھوئے یوسف علیہ السلام اور اپنا بھائی تھا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بھائی پہ ظلم نہ ڈھایا کرو، اور قرآن کہتا ہے ان المؤمنین اخوہ، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اس وہ تمہارا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہ کرو۔ کنعان میں قحط پڑا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہو گئے، پتا چلا کہ مصر میں دانے ملتے ہیں، کچھ پیسے لیے اور وہ سارے بھائی اکٹھے ہو کر چلے کہ میاں شاید ایسا نہ ہو کہ فی کس کے حساب سے کچھ ملتا ہو تو ایک آدمی کو زیادہ کیسے ملے گا۔ سارے بھائی اکٹھے ہو کے آئے، وہ جتنے مارنے والے تھے، اور آ کر کے مصر کے بادشاہ کے پاس کہنے لگی، قرآن مجید نے ان کا کہنا نخان کے فقیر آئے اور آگے کہتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ او مصر کے بادشاہ
ہم بھوکے مر گئے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے، ہماری عورتیں بھوکے مر گئی، ہم پہ کرم فرماؤ، ہم تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے، بتا صدق علینا، صدقہ دے دے، خیرات دے دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تجھے خیرات کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ علیہ السلام پہ پہلا کن کو فقیر بنا کے بھیجا ہے، آج میرے دروازے پہ کن کو فقیر بنا کے لایا ہے، کون آج بھیک مانگنے آئے؟ لاش دلا رہے، بڑے ہم بھوکے ہیں، بڑے ہم پریشان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام کو بلا کے فرمایا جلدی ان کو غلہ دے دو، ان کی خاطر تواضع کرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، جس دسترخوان پہ بیٹھ کر یہ بھوکے، مفسرین نے لکھا کہ کئی دن کے بھوکے تھے۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے جب کھانا کھانے لگے تو دسترخوان کے کونوں پہ لکھا ہوا ہے یوسف، یوسف، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے یوسف۔ بھائیوں بیٹے کی کھانا کرنے لگا کہ یہ کس کا نام ہے؟ اس نے اشارہ کیا تو وہ پرانی بات ہو گئی، مٹ مٹا گئے، مرمرا گئے، کنویں میں دھکا دے گئے تھے، ہزاروں یوسف دنیا میں ہوا کرتے ہیں، وہ بات کہاں ہے؟ اچھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام اور ملازمین سے کہا کہ ان سے جو پیسے تم نے لیے ہیں ان کے غلے میں چھپا کر رکھ دینا، پیسے بھی واپس کر دو اور کھانے بھی دے دو۔ اپنے خاندان پہ کرم کرتا ہے۔ میرا جیسا ہوتا ہے نا، چاروں تمہیں بھی خیرات دیتا ہوں، یاد نہیں تم نے کیا کیا تھا، لیکن نبی ہوتا ہے، انہوں نے کہا ان کو پیسے بھی واپس کر دینا اور غلہ بھی دینا۔ جب وہ واپس اپنے وطن گئے، انہوں نے جب غلہ نکالا تو پیسے بھی نکل آئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا بادشاہ بھائی، پیسے بھی واپس کرے غلہ بھی دے، اور جلدی پھر واپس آئے اور پھر آ کر کے بھیک مانگی۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تو بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کنعان سے آئے ہیں، غریب لوگ ہیں جی، فقیر ہو، بالکل تنگ دست، بھوکے مر رہے ہیں۔ وہ کیا تم کہ جی ہاں، کیا تمہارے بھائی کو یوسف بھی تھے؟ کوئی تمہارے بھائی تھے یوسف؟ زمین نکل گئی پیروں کے نیچے، دنیا میں بھی نام باقی ہے؟ وہ تو دنیا سے مٹا چکے نا، انہوں نے تو نام و نشان ختم کر دیا تھا، پر خدا جی سے باقی رکھے اسے مٹانے والا کون؟ بڑے حیران ہوئے، تھکنے لگے، اگلا وہ بچپنا تھا، اب جوانی ہے اور پھر نبوت کا روب ہے، چہرے پہ نظر نہیں جما سکتے، شرماتے کہہ رہے کہ قالوا أئنك لأنت يوسف، کیا جی آپ ہی یوسف نہیں ہیں؟ جی آپ ہی نہیں، آپ ہی تو ہیں۔ پیغمبر بڑا پھر رحیم ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ پہچانو دیکھو کیا بات ہے، فرمایا قال أنا يوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وهذا أخي، یہ میرے بھائی ہیں جن کو تم میرے ساتھ ستاتے رہے ہو۔ بس ہم نکل گیا، لو بھائی ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، آج یہ بادشاہ ہیں، خدا جانے قیمہ بنائیں گے، بوٹی بنائیں گے، پھانسی چڑھائیں گے، جیل میں ڈالیں گے، اسی طرح کنویں میں دھکا دیں گے، آخر کریں گے کیا؟ اللہ جانے کیا بنے گیا، اور پسینہ ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ زمین پھٹ کر ہمیں نکل جائے، لیکن اللہ کے نبی نے، پاک پیغمبر نے اسی وقت ارشاد فرما دیا، فرمایا گھبرانا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میں نے اللہ واسطے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور ایک بات تو بتاؤ، ابا جان کا کیا حال ہے، اور میرے باپ کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی 40 برس ہو گئے، رو رو کے نابینا ہو چکے ہیں، آنکھیں ضائع کر بیٹھے، اتنا روئے آپ کے سامنے کہ محتاج ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کو ملال آیا، اوہو میرے ابا کا بڑے دکھ آئے،
فرمایا اچھا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کی آنکھوں پہ رکھ دینا، میرا یہ کرتا ابا جان کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اللہ اکبر، 300 میل کا سفر ہے، یہ کرتا لے کے چلے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، یعقوب علیہ السلام نے لکڑی پکڑی ہوئی ہے، بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کر صبح صبح کہتے ہو او لوگوں آؤ، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف۔ لوگوں تم کہو گے تو مجھے دیوانہ، اور آج تمہیں میں کیا بتاؤں، 40 سال کے بعد آج مجھے میرے بچے کی خوشبو آ رہی ہے۔ إني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون۔ تم مجھے کہو گے تو دیوانہ، آج میرے بچے کی مجھے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ مالک کی رضا ہے، نہ بتایا تو 11 میل کنویں میں پڑے رہے، یہ روتے رہے، اور بتا دیا تو 300 میل کا بھی کرتا چلا ہے، خوشبو پہلے سنگا دی، خوشبو پہلے سنگا دی۔ کرتا آیا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا تو بنا ہی واپس آ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن ہمیں کہانیاں نہیں سناتا، یہ قصے نہیں سناتا، یہ بتاتا ہے کہ تم بڑوں کے جو حمایتی بنتے ہو، تم ظالموں کے جو ساتھی بنتے ہو، کیا آخر نتیجہ نکلے گا، تمہارے ہاتھ پلے پڑے گا کیا۔ تم اپنے انجام کا فکر کرو، تم اپنی آخرت کو بناؤ، تم اس اندھیری کوٹڑی کا فکر کرو جس میں تم نے لاکھوں کروڑ برس رہنا ہے، اس قیامت کے ہولناک منظر کے ایک دن کا انتظام کرو، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن کا کوئی سامان پیدا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضد سے باز آئیں، ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ جی میں تو یوں ہی رہوں گا، ارے مرتے وقت یہ کیسے رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضد میں کلمہ ہی پڑھنے سے رہ جا گیا۔ ہاں کئی ضدی ایسے ہوتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ سکتے، بڑا کرک ہو جائے گا۔ اس لیے ضد بری شے ہے، اچھوں کا راستہ اپناؤ، بروں کی راہ چھوڑ دو، اللہ پاک سے دعا کرو کہ اچھوں کا ساتھ ہو، اچھوں کے ساتھ انجام ہو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔